یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ مجھے اکثر لوگ یہ میسیج کرتے ہیں کہ باپ چار چار بیٹیاں پیدا کر کے مر گیا، یعنی وہ اس طرح کے الفاظ لکھ کر میسیج کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے ذمہ داری اٹھائی، بھائی کہہ رہا ہے، کما کے دیا، ان کی شادیاں کی، سب کچھ کیا، اور اب بڑی مشکل سے اپنی شادی کی ہے، تو اب بہن جو ہے اس گھر میں جو والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں حصہ مانگ رہی ہے۔ کتنی خود غرض ہو، یہ کیا اس کو مانگنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شریعت سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے حساب سے سارے کام کر جاتے ہیں اور پھر رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ بہن کی شادی کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، تو آپ نے کیوں اتنا بوجھ اپنے اوپر لیا اور اس کو ذمہ داری سمجھا اور آپ نے اس کو پورا کیا؟ آپ پر نہیں تھا، وہ والد صاحب کی اولاد تھی، والد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا نان نفقہ اور ان کا جو بھی انتظام ہے وہ والد صاحب کرتے۔ تو والد صاحب نے اگر نہیں کیا تو آپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانے پینے کے خرچے کے اعتبار سے اگر کچھ نہ ہو اور والد صاحب بھی پورا نہ کر پا رہے ہوں تو الگ بات ہے کہ چلو یہ گزارے کی روزی جو نفقہ ہوتا ہے اس اعتبار سے پھر یہ ان پر لازم ہو جاتا ہے جو وارث بننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب شریعت نے آپ کو کہا ہی نہیں تھا اور آپ نے اپنی مرضی سے یہ سارے کارنامے کیے ہیں، اور پھر اب آپ چاہتے ہو کہ جو آپ نے کیا اس کے بدلے میں وہ اپنا حق وراثت چھوڑ دے، تو اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑ رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے تو یہ حق وراثت تو پورا کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی وارث یہ کہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے تم رکھ لو، تب بھی معاف نہیں ہوگا، باقی رہے گا، اور یہ جب چاہے اس حصے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ مر گیا تو اس کی اولاد بھی مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ حق شرع ہے۔ حق شرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار یہ بندے کا حق نہیں ہے اس کو طریقے سے حصہ ملنا، تو یہ بظاہر تو بندے کا حق لگ رہا ہے۔ بندے کا حق ضرور ہے کہ اس کو وراثت سے حصہ مل رہا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اس کو نصف دو، اس کو 2/3 دو، اس کو ربع دے دو، 25%، یہ جو ارشادات اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ حق شرع ہے، اور یہ دینے سے ہی پورے ہوں گے۔ تو پہلے تقسیم کرنی ہوگی، حصے دار کو اس کا حصہ دینا ہوگا، اور حصہ دینے کے بعد پھر وہ مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے، واپس کر دے، اپنے بھائی کو دے دے، کوئی بات نہیں، پھر وہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن تقسیم سے پہلے اگر معاف کرے گی تو معاف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ واضح طور پر بھی کہہ دے کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے، میں دستبردار ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں، میرا بھائی جو ہے تنگ دست ہے، میں اس کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، یہ دستبرداری شرعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حق شرع پورا نہیں ہوا ہے۔ تقسیم کے بعد وہ جو مرضی کرے۔ تو دو